ماں ماں کی محبت وہ گہرا سمندر ہے جس کی گہرائی آج تک نہ کوئی ناپ سکا ہے اور نہ ناپ سکے گا۔ ماں سے کبھی بھی حساب مت کرنا ورنہ تم پر رزق کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ شام ڈھلے ایک ویرانی سی ساتھ میرے گھر جاتی ہے، مجھ سے پوچھو اس کی حالت جس کی ماں مر جاتی ہے۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جو دونوں ہونٹوں کو ملائے بغیر ادا نہیں ہوتا۔ ماں موت سے نہیں ڈرتی، اسے مرتے وقت یہ ڈر ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس کے بچوں کو اس جتنا پیار کوئی نہیں کرے گا۔ ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بھری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے۔ کرتے ہیں ہم جب خفا تو چٹکی میں بھلا دیتی ہے۔ ہوتے ہیں خفا جب ہم تو دنیا بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں سے، کیونکہ جب وہ چھوڑ کر جاتی ہے تو واپس نہیں آتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر کھا کر گرنے والے تھے کہ غیب سے آواز آئی، اے موسیٰ سنبھل کر چل، اب تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں نہیں ہے۔ ماں سے محبت کرو، کیونکہ ماں کی پریشانی کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو حج کا رکن بنا دیا۔ خوبصورتی کی انتہا دیکھی جب میں نے مسکراتے ہوئے اپنی ماں دیکھی۔ اگر تمہاری ماں تمہارے غصے کی وجہ سے تم سے بات کرتے ہوئے ڈرتی ہے تو پھر تم افسوس کرو، کیونکہ تم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مغفرت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ ماں کی عظمت اور بڑائی کا ثبوت اس سے بڑھ کر اور کیا ہوگا کہ رب کریم جب انسان سے اپنی محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کے لیے ماں کی مثال دیتا ہے۔ میری ماں میرے لیے دعا کرتی ہے، اس لیے تو راستے کی ہر ٹھوکر حیا کرتی ہے۔ چھوٹے تھے تو لڑتے تھے، ماں میری ہے ماں میری ہے، بڑے ہو کر لڑتے ہیں، ماں تیری ہے ماں تیری ہے۔ مجھے محبت ہے اپنے ہاتھوں کی تمام انگلیوں سے، نہ جانے کون سی انگلی پکڑ کر ماں نے چلنا سکھایا ہوگا۔ ہر مشکل آسان ہوتی ہے جب تک زندہ ماں ہوتی ہے۔ گود سے گور تک ہر بات سکھاتی ہے ماں، ہر روز ایک نیا لفظ سکھاتی ہے ماں۔ زندگی کے سفر میں گردشوں کی دھوپ میں جب کوئی سایہ نہیں ملتا تو یاد آتی ہے ماں۔ وہ معاشرہ جلد ہی تباہی سے دوچار ہو جاتا ہے جہاں لوگ صرف اپنی ذات کا نفع سوچتے ہیں۔ کبھی کبھی برا وقت آپ کو کچھ اچھے لوگوں سے ملوانے کے لیے آتا ہے۔ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے کہ تو پروردگار ہے۔ وہ لوگ آپ کی دوریوں کے ہی قابل ہیں جنہوں نے آپ کی نزدیکیوں کی قدر نہیں کی۔ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے کچھ فیصلے فاصلوں کا سبب بن جاتے ہیں۔ تھوڑی سی تھکاوٹ پر نماز نہ چھوڑ اے انسان، کچھ سیکھ ان سے جنہوں نے جسم میں خنجر ہوتے ہوئے بھی آخری سجدہ نہیں چھوڑا۔ اندھیروں کی دنیا کو روشنی میں بدل دینے والا عمل درود پاک پڑھنا ہے، یہی وہ دوا ہے جو ویرانے دلوں کو آباد کرتی ہے۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے۔ اگر تم موت کی رفتار دیکھ لیتے تو امیدوں سے نفرت کرتے اور کبھی بھی ان کو پورا کرنے میں مصروف نہ ہوتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کے 100 درجے ہیں، ہر درجہ اتنا بلند و بالا ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔ سب سے بلند جنت الفردوس ہے۔ جنت کا درمیانی یا اعلیٰ ترین مقام فردوس ہے۔ عرش الہی فردوس پر ہے، اس سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں، اس لیے تم جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی مسجد میں نماز باجماعت ادا کرے تو اپنی نماز میں سے اپنے گھر کے لیے کچھ حصہ رکھے، کیونکہ اللہ اس کے گھر میں اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے خیر و بھلائی رکھے گا۔ بدترین گناہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، برے لوگوں کو اچھا کہنا بدترین گناہ میں سے ہے۔ جو شخص اللہ کو رات کو پکارتا ہے تو اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، اور جو اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ اسے برگزیدہ بنا دیتا ہے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ پاک کہاں ہے، زمین میں ہے یا آسمان میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان کے دلوں میں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تمہارے ساتھ رہنے والا تمہارے نفس کی اصلاح میں معاونت نہیں کرتا تو اس کا ساتھ وبال ہے۔ امام حسین علیہ السلام، میری جنگ فقط یزید سے نہیں بلکہ ہر اس شخص سے ہے جو یزید جیسا کردار رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کرنے سے پہلے پہلا کلمہ پڑھ لیا تو اللہ وضو کے ہر قطرے پر ایک فرشتہ کھڑا کر دے گا جو قیامت تک کلمہ پڑھتا رہے گا، جس کا ثواب کلمہ پڑھنے والے کو اور اس کو بتانے والے کو ملتا رہے گا۔ دل مت دکھاؤ، کسی کا اتنا دل مت دکھاؤ کہ وہ تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کی آہ عرش تک جاتی ہے۔ دلوں میں فرق آ جائے تو دلیلیں، منتیں، فلسفے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جاؤ، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جاؤ۔ تعریف کے محتاج نہیں ہوتے سچے لوگ، پھولوں کو کبھی عطر لگایا نہیں جاتا۔ بعض دکھ بھی گونگے انسان کی طرح ہوتے ہیں جو نہ بتائے جا سکتے ہیں اور نہ کوئی سمجھ سکتا ہے، بس چپ چاپ پالے جاتے ہیں۔ اصلی مرد حالاتوں سے لڑتے ہیں اور کمزور مرد گھر کی عورتوں سے۔ مشکلوں سے لڑنا نہیں بلکہ سنبھل کر گزرنا سیکھو، ورنہ آپ کی شخصیت تباہ ہو جائے گی۔ رشتوں کا نہ ہونا اتنا تکلیف دہ نہیں ہوتا جتنا کہ رشتوں کا ہوتے ہوئے احساس کا مر جانا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خزاں درختوں پر ہی نہیں بلکہ ہمارے وجود پر بھی اترتی ہے، لیکن اس خزاں کا ہمارے سوا کسی اور کو علم نہیں ہوتا۔ لوگوں کے بدلے ہوئے رویے نظر آتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم سب اپنے حق میں بس خیر کی دعا کیا کرو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، میں نے مشرق سے مغرب تک ساری زمین الٹ پلٹ کر دیکھی ہے، مگر کوئی شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل نہ پایا۔ جنت کی حوروں سے بھی بڑھ کر ہے وہ عورت جسے ایسا مرد ملا جو ہر وقت اسے پیار کرے، اسے خوش رکھنے کی کوشش میں لگا رہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر وہ رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے اسے کچھ یاد نہیں۔ مرد ہو یا عورت، اس کی انا اپنے پسندیدہ انسان کے آگے ہار جاتی ہے۔ جب کوئی عورت آپ کو نظر انداز کر رہی ہوتی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل دکھا ہے۔ محبت میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک دوسرے کو ٹائم دینا۔ ایک دوسرے کو ٹائم دینے سے زیادہ اگر آپ کو کچھ اور بھی خاص لگتا ہے تو آپ کو کوئی محبت نہیں ہے۔ کسی کی زندگی برباد مت کریں۔ رشتے توڑنا بہت آسان ہے، اصل سمجھداری یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے درگزر کر کے محبت کو قائم رکھا جائے، ورنہ رشتہ ختم کرنے کا پچھتاوا آپ کو زندگی بھر سکون سے نہیں سونے دے گا۔ دیر لگے گی مگر سب صحیح ہوگا، تمہیں جو چاہیے نا وہی ہوگا۔ دن برے ہیں مگر زندگی تو نہیں، صبر رکھو، یقین کرو سب اچھا ہوگا۔ کبھی کبھی رشتوں میں لحاظ رکھتے رکھتے ہم اپنے اندر بہت سارا زہر اتار دیتے ہیں، ایسے میں ہم خود کو مار کے دوسروں کو زندہ رکھتے ہیں، لیکن ہماری قدر پھر بھی نہیں ہوتی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے انسان کے پاس دولت کا ہونا نہیں بلکہ احساس کا ہونا ضروری ہے۔ انسان ہر چیز کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اپنے دکھ اللہ کو بتائے بنا نہیں رہ سکتا، کیونکہ اللہ ہی تو سکون عطا کرتا ہے۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہو اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، اور جس پر اللہ مہربان ہو اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ ٹینشن، ڈپریشن اور پریشانی تب ہوتی ہے جب ہم دوسروں کو خوش کرنے میں اپنی زندگی گزار دیتے ہیں۔ جب دل ٹوٹ جائے تو اٹھ کر اسی مصور کے پاس لے جاؤ جس نے اسے بنایا ہے، کیونکہ اس سے بہتر تو کوئی جان ہی نہیں سکتا کہ کون سا رنگ کہاں بھرنا ہے اور کس دھاگے سے کہاں پیوند لگانا ہے۔ بانو کہتی تھی، ماں بے شک پڑھی لکھی نہ ہو پر دنیا میں ہر ضروری بات ہم ماں سے سیکھتے ہیں۔
عورتیں عموماً مردوں جتنی کامیاب نہیں ہوتی کیونکہ انہیں مشورہ دینے کے لیے ان کی بیویاں نہیں ہوتی۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کو روٹھنے یا ٹوٹنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ بابا جی کہتے ہیں کہ جب انسان کی عزت پر حرف آنے لگے تو محبت کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہر کسی کے پیار کرنے کا انداز الگ ہوتا ہے، کوئی جتا دیتا ہے، کوئی خاموش رہتا ہے، اور جو خاموش رہتا ہے ضروری نہیں کہ وہ پیار ہی نہیں کرتا بلکہ اسے لوگ آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلطی نہ ہوتے ہوئے بھی آپ سے معافی مانگ لیتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ وہ آپ سے زندگی بھر رشتہ قائم رکھنا چاہتا ہے۔ بہترین میاں بیوی کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ وہ آپسی اختلافات اور ناراضگی کے باوجود ایک دوسرے کا خیال اور فکر کرنا نہیں چھوڑتے۔ فکر نہ کریں، لوگ بھول جائیں مگر اللہ نہیں بھولتا، نہ آپ کی نیکی اور نہ لوگوں کی زیادتی۔ زندگی میں دو طرح کے دکھ ہیں، ایک وہ جو تمہیں توڑ دیتے ہیں اور ایک وہ جو تمہاری زندگی بدل دیتے ہیں۔ جب آپ اپنی خوشیوں کا گلا گھونٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہے۔ جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے۔ اللہ پاک تڑپ ضائع نہیں جانے دیتا، وہ دلوں کے حال سے بخوبی واقف ہے۔ جو تم چاہتے ہو وہ ملے گا، نہیں تو اس سے بہتر ملے گا۔ عمر سے زیادہ حالات انسان کو جلدی بوڑھا کر دیتے ہیں۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ خود سے محبت کریں اور خود کی پرواہ کریں، اپنے لیے سوچیں، اپنی ذات کے لیے فیصلہ کرنا سیکھیں۔ کیا خود سے محبت کرنے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرتا ہے؟ اللہ پاک نے جن لوگوں کو تمہاری زندگی سے نکال دیا ہے ان کی فکر نہ کرو، اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو، بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا، کیونکہ تمہیں دینے والا اور اسے دینے والا ایک ہی ہے۔ زندگی سے ضد کرنا چھوڑ دیں، کچھ فیصلے اس جہان کے لیے نہیں ہوتے، اگر سب یہی مل جائے گا تو اگلے جہان کے لیے کیا رہ جائے گا۔ خواہشات تو سب کے دل میں ہوتی ہیں، سب ان کی تکمیل چاہتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ ان کی رسائی تک کون سا راستہ جاتا ہے۔ اسی راستے کے انتخاب میں آپ کی بڑائی یا اس کا چھوٹا پن چھپا ہے، پتہ چلتا ہے کہ وہ سونے کا ہے یا پیتل کا۔ انسان جب زندگی کے امتحان میں سے گزر کر پتھر کا ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتے ہیں۔ اپنے رب پہ یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی تدابیر سے کئی گنا بہتر تدبیر سے معاملے کو سنبھال لے گا۔ زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، رویوں میں لچک اور دلوں میں گنجائش رکھنی پڑتی ہے۔ عورت کا بناؤ سنگار پر صرف اس کے محرم کا حق ہوتا ہے۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور زندگی میں کچھ دکھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ہر خوشی میں یاد آ جاتے ہیں۔ اللہ کی محبت انسانوں سے محبت کرنے سے عطا ہوتی ہے جو اس کی اشرف تخلیق ہے۔ پیار نہیں کرتا وہ خالق سے محبت نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، محنت کا پھل، مصیبت کا حل اور آنے والا کل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ صبر، شکر ادا کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے۔ وہ سب یوسف علیہ السلام کو کنویں کی گہرائی میں پھینکنے پر راضی ہو گئے، لیکن اللہ نے انہیں تخت پر بلند کیا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے، لہٰذا اس کی مخلوق سے مت ڈریں بلکہ بس اللہ سے ڈریں۔ کبھی کبھار ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں سے زیادہ میلوں دور بیٹھے لوگ آپ کی مسکراہٹ کی وجہ بن جاتے ہیں۔ جوانی میں ہر قدم پھونک پھونک کر رکھیں، کہیں یہ نہ ہو کہ لکھیں آپ اور آپ کا لکھا ہوا آپ کی اولاد پڑھے۔ اپنی آنے والی اولاد کے مستقبل کی خاطر خود کو اللہ کی مدد سے دنیا کے فتنوں سے بچائیں۔ زمین کے اوپر کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کچھ لمحے کے لیے یہ ضرور سوچیں کہ ہمارا یہ عمل زمین کے نیچے ہمارے لیے کس نتیجے کا باعث ہوں گے۔
غلط کام غلط ہی ہوتا ہے، نیت اچھی ہونے سے کوئی حرام یا مکروہ کام جائز نہیں ہو جاتا۔ تمہاری روتی آنکھوں نے جو شکوے کیے ہیں وہ اللہ نے سنے ہیں۔